الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا وقال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کو اللہ رب العزت کی عبادت، بندگی اور پرستش کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ رب العزت کی فرما برداری جس طرح احکام کو بجا لانے میں ہے، اسی طرح ان اعمال سے بچنا بھی ہر ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے جن اعمال پر اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، جن اعمال پر اللہ کی پکڑ، اللہ رب العزت کی طرف سے سزا کا مستحق بنتا ہے، ان اعمال سے بچنا بھی ہر ایک انسان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرنا، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے کہا، بے شک اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو اس ڈر اور خوف سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، یہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ تیسرے درجے کا، تیسرے نمبر کا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو قرار دیا ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں روایتوں میں آیا ہے کہ زنا عام ہو جائیں گے، عام سڑکوں پر، بازاروں میں اور کھلی جگہ پر جو ہے بے غیرتی کے ساتھ انسان جفتی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس معاشرے میں، جس زمانے میں
زنا کی کثرت ہو جائے، زنا عام ہو جائے، زنا جو ہے کھلے عام کیے جانے لگے، تو یوں سمجھ لو کہ اب قیامت قریب ہے۔ لہذا یہی وہ بڑے گناہ ہیں جس سے متعلق اس سے پہلے بھی گزشتہ بیان کیا گیا، اس کے اسباب بیان کیے جا رہے تھے کہ زنا تک پہنچانے والے اور اللہ کا غضب، اللہ کی پکڑ کا مستحق بنانے والے اعمال کے اسباب کیا ہے، کن بنیادوں کی بنیاد پر اور کن اسباب کی وجہ سے یہ زنا معاشرے میں عام ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے دو سبب بیان کیے گئے، ایک تو بدنظری، دوسرا مرد اور خواتین کا اختلاط، آپس میں مل جل کر رہنا، آپس میں مل جل کر چلنا، آپس میں مل جل کر پڑھنا، آپس میں مل جل کر نوکری کرنا، آپس میں مل جل کر سفر کرنا، یہ سارے وہ اسباب ہیں جو شہوات کو بڑھانے والے ہیں، جو انسان کی غیرتوں اور شرم و حیا کو ختم کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اسباب اور دروازوں کو کھولنے والے ہیں۔ لہذا ان اسباب کا اس سے پہلے تفصیل سے جو ہے گفتگو اس سے متعلق کی گئی۔ تیسرا سبب جو زنا میں کثرت کا سبب بن رہا ہے وہ ہے تاخیر سے شادی کرنا۔ ایک عمر شادی کی اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس عمر سے بڑھ کر اس سے 2 گنا عمر ہو جانے کے بعد جو آج معاشرے میں شادی کی جا رہی ہے، اس شادی کی تاخیر ہونے سے پورا معاشرہ تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ اس پورے معاشرے میں اخلاق کا فساد عام ہو رہا ہے، گھر کا چین سکون تباہ ہو جا رہا ہے، انسانی معاشرے میں بہت ساری بیماریاں، بہت سارے گناہ اس کی وجہ سے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا سبب جو وقت پر شادی نہ کرنا ہے۔ جب انسان جس کی ضرورت جو وقت پر اس کو پوری نہ کی جائے تو پھر اپنی اس ضرورت کو غیر جو ہے محال میں اور غیر جگہ پر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے ماں باپ کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، اس کے ذریعے خاندان تباہ ہو رہا ہے، اس کے ذریعے جو ہے اختلافات وجود میں آ رہے ہیں، اس کے ذریعے شوق اور جو ہے اس کے امنگیں اور جو اس کی خواہشات وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ جیسے جیسے عمر میں وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، شادیاں اتنی زیادہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، شادیوں میں رسم و رواج بڑھتے چلے جا رہے ہیں، شادیاں جو ہے کم خرچ کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن جیسے جیسے عمروں میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے خواہشات جنم لے رہی ہے، ویسے ویسے رسم و رواج پروان چڑھتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے انسان اپنی خواہشات کو ایک ہی مرتبہ تو موقع ملتا ہے، ایک ہی مرتبہ تو موقع آتا ہے، اس میں چاہے اپنی جتنی خواہشات پوری کرنا چاہے، جتنے رسم و رواج کو پورا کرنا چاہے، وہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، چاہے شریعت اور دین، اللہ کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، لیکن خواہشات پورا کرنا انسان اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھ لیتا ہے۔ دھیرے دھیرے شادیاں مہنگی ہوتی چلی جا رہی، رسم و رواج میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس عمر میں شادی کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ رب العزت نے اس کی طرف ترغیب دی، اس عمر میں نہ کرنا اور اس سے آگے بڑھ جانا، اور جس چیز کو بنیاد بنا کر شادی کرنے کا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو چھوڑ کر جن چیزوں کو سامنے نہ رکھ کر شادی کرنا، اس کو آج انسان اول اور فرسٹ درجے پر رکھ کر اس کی بنیاد پر رشتے قائم کیے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر جو ہے زنا اور زنا کے سارے اسباب آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم خود سوچیں، ہم خود غور کریں، جب اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا اور چاند سورج اور ساری چیزوں کو بنایا، اب یہ ساری کائنات، ساری مخلوق بن کر تیار ہے انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی جو ہے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ اپنے سب سے جو ہے محبوب بندے کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اب پیدا کر کے اللہ رب العزت نے بنا کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو رہنے کے لیے، کھانے کے لیے اور یہ ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پہلے نہیں بھیجا۔ پہلے اللہ رب العزت نے آپ کی ہی جسم سے، آپ کی ہی ذات سے آپ کے شریک حیات کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان مرد کو پیدا کیا۔ اب اس مرد کی ضرورت کو پورا کرنا اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمانے جب دونوں کو پیدا کر دیا تو اب اس کے بعد رہنے کا انتظام کر رہے، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جا کر جنت میں رہو، تمہارے رہنا اور تمہارا مسکن، تمہارا انتظام اللہ رب العزت نے کر دیا۔ پہلے اللہ رب العزت نے مرد کو پیدا کیا اور پھر اس کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے سمجھا کہ اس کی ضرورت آئے گی، اس کی ضرورت کو پورا کرنا اور اس کے ساتھ سکون کا ذریعہ بننا اس کی بیوی ہے، لہذا اللہ رب العزت نے دوسرا انسان جو پیدا کیا وہ ایک عورت کی شکل میں پیدا کیا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا درجہ اللہ رب العزت نے دیا اور کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو، وہاں چین سکون سے رہو، ولا تقربا هذه، جو ہے اللہ رب العزت نے کہا گھومو پھرو، جو چاہنا ہے کھاؤ پیو، جیسا رہنا ویسا رہو، صرف ایک کام مت کرنا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت سے قریب مت ہونا۔ اللہ رب العزت نے سارا انتظام کر دیا۔ اللہ رب العزت فرمانے قرآن کریم میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جان سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کیوں اللہ رب العزت نے بیوی کو پیدا کیا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو، تاکہ تمہارا ذہن صحیح جگہ پر رہے، تاکہ تمہارے اخلاق اچھے رہے، تاکہ تم میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر زندگی گزاریں گے تو تمہاری زندگی گزارنے سے تم اللہ کے ان سارے گناہوں سے، ان ساری نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے، جس سے اللہ رب العزت کا غضب، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں بیان کیا کہ یہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا، آپس میں ایک دوسرے کا نکاح کے بندھن میں بندھنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، آگے فرمانے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العزت اس نکاح کے بندھن کے ذریعے میاں بیوی کے قلوب میں اللہ رب العزت محبت اور مودت کو ڈال دیتے ہیں، رحمت کو اللہ رب العزت ڈال دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا شریک حیات بنا دیتے ہیں، ہر چیز میں ایک دوسرے مل کر زندگی گزارتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے وہ اس کی فکر اور کوشش میں لگ جاتے ہیں، پھر جو آنے والی نسل ہے اس کی ترقی، اس کی فلاح، اس کی کامیابی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ان کی سوچ جو ہے محدود ہو جاتی ہے، ان کی زندگی محدود ہو جاتی ہے، پھر یہ آوارہ گھومنے کی
طرح, آوارہ راستوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی طرح یہ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں نوجوان نشے کے عادی بن رہے ہیں؟ کیوں نوجوان جو ہے ان برے خیالات میں پڑ رہے ہیں؟ کیوں راتیں بیٹھ کر چوراہوں پر بیٹھ کر کالی کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ضرورت جو پوری کرنی چاہیے وہ ان کی ضرورت اس وقت پر پوری نہیں ہو رہی. تو یہ ساری کی ساری خرافات وجود میں آ رہی ہے. اس کا سبب, اس کا ذریعہ, اس کی وجہ قرآن اور حدیث میں اللہ رب العزت نے بیان کی کہ جب انسان کا وقت ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کر لے. احادیث کی کتابوں میں ہر ایک فصل الگ الگ باندھ کر علماء نے اس کو بیان کیا. جب ایمان کا باب آیا, ایمان کا باب قائم کر کے اس کے ذیل میں جتنی احادیث آئی ان احادیث کو بیان کیا. نماز کا باب آیا, اس میں ساری احادیث کو لے کر آئے. اسی طرح جب عبادات کا باب ختم ہو کر جب جو معاملات کا باب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا باب اللہ جو ہے محدثین نے اپنی کتابوں میں نکاح کا باب قائم کیا. اور نکاح کا باب قائم کر کے جو سب سے پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا ارشاد جو اس منتخب کیا مشکاۃ شریف میں, دوسری اور روایت جو ہے کتابوں میں, وہ سب سے پہلی حدیث یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. یہ پوری حدیث اللہ جو ہے نکاح سے متعلق اب جو ہے محدثین نے اس حدیث کو نکاح کے باب نے سب سے پہلے درجے پر اس کو بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت. کس کو مخاطب کیا؟ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء, تم میں سے جس کو طاقت ہے تو وہ اپنی ان ضروریات کو پورا کر سکے, جو طاقت رکھتا ہے, جس کو قوت ہے تو وہ کیا کرے, فلیتزوج, تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے, نکاح میں تاخیر نہ کرے. نکاح میں تاخیر کرنا زنا کے اسباب کو کھولنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا سبب ہے. نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من استطاع منکم الباء, جو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے. اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ بیوی کا نفقہ, اس کی ضروریات, اس کا مہر, اس کا علاج, اس کی دوا, اس کا پورا, یہ سب پورا کرنا وہ جو ہے اس عمر میں اس کو کہاں سے حاصل ہوگا جب تک وہ جاب پر نہیں لگے گا, جب تک اس کے پاس کوئی ہنر نہیں آئے گا, جب تک اس کی صلاحیت یہ نہیں بنے گی, جب تک اپنے پیروں پر قدم نہیں رکھے گا تب تک وہ یہ کیسے پورا کر سکے گا. ہم معاشرے میں نگاہ ڈالے, ہم اپنے اس میں ڈالے, 30 سال کا ہونے کے بعد, 35 سال کا ہونے کے بعد جب اس کا نکاح کیا جا رہا ہے تو اس کی ان ضروریات کو پورا کرنا اپنے سے پوری نہیں کر رہا, اس وقت بھی ماں باپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں, اس وقت بھی اس کے بھائی بہن اس کا ساتھ دے رہے ہیں, اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اگر یہیں پر پورا کرنا ہوتا تو 35 سال تک اس کو کیوں ایسا چھوڑ دیا گیا کہ جس وقت اس کی ضرورت تھی اس کی ضرورت کو پورا نہ کیا گیا. ماں باپ اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں, ان کی عمروں کو 30-32 سال تک پہنچا دے رہے ہیں, ان کو مردوں کے ساتھ تعلیم دلوا رہے ہیں, ان کو مردوں کے ساتھ جو ہے نوکریاں دلوا رہے ہیں, نوکری کرنے بھیج رہے ہیں. تنہا عورتیں شیطان کا ساتھ لے کر سفر کرتے ہوئے جا رہی ہیں, دور دراز علاقے تک سفر کرتے ہوئے جا رہی ہیں, وہاں تنہا مردوں کے درمیان رہ کر جاب کر رہی ہیں, پیسے کما رہی ہیں, اور اس کے بعد اپنی ڈگریوں کے اعتبار سے اور اس کے مقابلے میں اپنے خاوند کا انتظار کر رہی ہے, اور اسی میں اس کی عمر 35 سے 40 سال گزر جا رہی, اس کے مناسب اس کا رشتہ اس کو نہیں مل پا رہا, اور پھر اس کے بعد معاشرہ تباہ ہو رہا, اس کے اندر امنگیں آ رہی, خواہشات آ رہی. اس کے بعد بھی جا کر جب وہ لڑکی نکاح اور بیاہ کر کے جا رہی ہے تو ادھر سے ماں باپ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو
بھیج رہے ہیں, اس کے پاس پیسہ بھیج رہے ہیں, اس کے لیے جو ہے ضروریات بھیج رہے ہیں. اگر کبھی بیماری آ گئی تو بیماری میں پیسے سے امداد کر رہے ہیں. جب 40 سال 35 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد ماں باپ رشتے دار اس کی مدد کرنے پر تیار ہے تو کیوں اتنا لیٹ کر رہے ہو؟ وہی پہلے کر کے اگر ان کا تعاون کر دے تو یہ معاشرہ پاکیزہ بن سکتا ہے. معاشرے کو خراب کرنا یہ ہم نے اپنے اعتبار سے کر لیا, ہم نے اپنی سوچ کے اعتبار سے کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, فرماتے ہیں تنکح المرأۃ ل40, عورتوں سے نکاح 4 بنیاد پر کیا جاتا ہے, ولحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها. یہ 4 اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ عورتوں کا انتخاب حسب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے, خاندان کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. لیکن آج خاندان کی بنیاد بھی چھوڑ دی گئی, آج خاندان کی بنیاد کو بھی سامنے نہیں رکھا جاتا. آج صرف 2 چیزیں, ولی مالیہ ولی جمالیہ, یا تو اس کا مالدار ہونا یا اس کا اعلیٰ ڈگری والا ہونا, بڑی جو ہے کا انکم والا ہونا, خود خاتون کا بڑی انکم والا ہونا, اس کے گھر والوں کا, اس کے ماں باپ کا بڑی جاب پر ہونا, اس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے. اس کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں. ولی مالیہ, اس کے مالداری کو دیکھا جا رہا ہے. ولی جمالیہ, دوسری اس کی خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے. جو ٹی ویوں میں فلموں میں جو اداکار آ رہی ہیں, جو میک اپ کر کر آ رہی ہیں, جو پلاسٹک سرجری کر کے اپنے چہروں کو اور اپنی خوبصورتی کو بناؤ سنگار کر کے لوگوں کے سامنے پیش ہو رہی ہیں, آج اپنا آئیڈیل ان لوگوں کی طرح بنا کر اپنے آپ کو اس کا جو ہے نمونہ بنا لیا, اور ایسی خوبصورت عورتوں کا انتخاب کرنے کے لیے اور اپنے شریک حیات بنانے کے لیے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو فیل کر دے رہے ہیں. کتنی جگہ رشتے جا رہے ہیں لیکن لڑکے کو یہ لڑکی پسند نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر خوبصورتی نہیں ہے. ولی جمالیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 اسباب کی بنیاد پر لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے. ایک تو حسب نسب کی بنیاد پر, دوسرا اس کے مالداری کی بنیاد پر, اور تیسرا اس کی خوبصورتی اس کے جمال کی بنیاد پر, اور چوتھی چیز ولی دینہا, اس کے دین کی بنیاد پر. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اسباب جو پہلے کے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا, ختم کر دیا. یہ بنیاد بنانے کی چیز نہیں ہے, اس سے معاشرہ نہیں بنے گا, اس سے تمہارے گھر میں سکون نہیں آئے گا, اس کے ذریعے تمہاری جو ہے زندگی جو ہے پرسکون نہیں گزرے گی, تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں ملے گا. تمہیں اللہ کی بندگی اور اللہ کی جو ہے مرضیات والی زندگی گزارنے میں یہ شریک حیات تمہاری مدد نہیں کرے گی. تمہیں تو اللہ کے حکموں کو توڑنے میں یہ اسباب تمہاری مدد کریں گے. زندگی کا مقصد, اللہ رب العزت کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں, وہ ہماری عبادت کرے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا, اور انسان جو ہے جس کے اندر دینداری ہوگی وہ انسان جو دونوں کو جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے اعتبار سے مدد فراہم کریں گے. کیسے اللہ رب العزت راضی ہو جائے, کیسے اللہ کی بندگی والی زندگی گزر جائے. کون سا ایسا عمل جس سے اللہ کی ناراضگی آ جائے, کون سا ایسا عمل جس سے ہمارے گھروں سے اللہ کی برکتیں اٹھ جائے, کون سا ایسا عمل جس کی وجہ سے ہمارے آفات بلاؤں مصیبتیں پریشانیاں آئے. وہ سارے اسباب کو جان کر اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے والا کون بنے گا؟ جس کے دل میں اور جس کی زندگی میں دینداری ہوگی. لیکن آج دینداری کو چھوڑ دیا گیا, آج دینداری کو بنیاد نہیں بنایا گیا. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وما خلقت الجن, جو اللہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, ساری انسان اور ساری مخلوق جتنے اس زمین پر چلنے والے ہیں ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا ہے. انسانوں کے ذمے اللہ رب العزت نے نہیں دیا. جب ایک ہے اس کے مطابق رزق دیتے ہیں, جب 2 ہوتے ہیں تو اللہ 2 کے مطابق رزق دیتے ہیں, جب 3 ہو جاتے ہیں 3 کے مطابق اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں. ہم خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں, جب ہم تنہا تھے ہماری انکم کتنی تھی, جب ہم ڈبل ہو گئے اللہ نے ہماری انکم میں اضافہ کر دیا, ہماری اولاد آئی تو اللہ نے ہمارے لیے اس کے لیے راستے کھول دیے. یہ نظام اللہ رب العزت چلا رہے ہیں, اللہ اپنے ذمے لے کر رکھا ہے. جس کے نظام کو
اللہ رب العزت چلا رہے ہیں وہ سارے انسانوں کی ضروریات سے واقف ہے، وہ سارے انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے پر سب سے زیادہ قادر ہے، اس سے زیادہ کوئی قادر نہیں نہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہو تو ہم بنیاد بنائیں کس کو؟ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ تم دین کو بنیاد بناؤ۔ تم کس کو بنیاد بناؤ؟ بنیاد بناؤ دین کو بنیاد بناؤ، نہ مال کو بناؤ، نہ جمال کو بناؤ، نہ حسب کو بناؤ۔ تم کو اگر بنانا ہے، کسی لڑکی کا انتخاب کرنا ہے، کسی خاتون کے پاس اپنا رشتہ بھیجنا ہے، تو تم اس کے اندر دینداری کو دیکھو۔ آج معاشرے میں دینداری ختم ہو گئی، مال کو دیکھنے لگے، ڈگریوں کو دیکھنے لگے، تو ہر ماں باپ جن کو اپنی بچیوں کی پڑھائی سے آگے کوئی امید نہیں، یہ تو اپنے گھر چلی جائے گی، وہ وہاں جا کر کمائیں گی، اپنی ضروریات کو پورا کریں گی، اپنے جو ہے شوہر اور اس کے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے والی ہوگی، وہ کمائیں گی، ہمیں لا کر کیا دے گی؟ اس کا کچھ نہیں۔ لیکن کیوں اس کو لڑکیوں کو کیوں اتنا پڑھایا جا رہا؟ کیوں اعلیٰ ڈگریاں اور اعلیٰ تعلیم دلائی جا رہی؟ اس لیے کہ اس کا رشتہ اچھی جگہ لگ جائے۔ بنیاد بنا لیا مال کو، بنیاد بنا لیا جمال کو، تو آج پورا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ جس عمر میں نکاح کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس عمر میں نکاح نہیں کیا جا رہا، اس کو چھوڑ دیا جا رہا، اس کو پڑے رہنے دیا جا رہا۔ ساری کی ساری خرافات پر اگر غور و فکر کریں، ہم بیٹھ کر سوچیں، تو ہمیں یہ اسباب نظر آئیں گے کہ یہ اسباب اس کی بنیاد ہے۔ یہاں سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگے اور بھوک لگنے کے بعد اس کی بھوک کو پورا نہ کیا جائے، تو وہ کہیں سے بھی اپنی ضرورت کو، اپنی بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ پڑی ہوئی چیز کیوں نہ ہو، اس کو اٹھا کر بھی وہ کھا لیتا ہے۔ شہوت بھی ایک بھوک ہے، شہوت بھی ایک طرح کی بھوک ہے۔ ساری مغربی تہذیب نے شہوت کو بڑھانے کے آلات لا کر انسانوں کے سامنے رونما کر کے پیش کر کے رکھ دیے ہیں۔ اب انسان کو جب وہ بھوک اور اس سے طلب پیدا ہوگی، تو وہ کہیں پر بھی جا کر اپنا منہ مار کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا اور اپنی اس بھوک کو مٹانے کی کوشش کرے گا۔ اور آج معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ ساری ضرورت انسان پوری کر رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی وجہ، اس کی بنیاد، جو سبب تھا، جس وقت پر جو چیز کرنا چاہیے تھا، اس چیز کو معاشرے سے ختم کر دیا گیا۔ ماں باپ سوچتے ابھی تو ہمارا بچہ ہے، وہ بالغ ہو گیا، اس کے اندر شہوات پیدا ہو گئے، اس کے اندر وہ سارے سسٹم ظاہر ہونے لگے جو ایک بالغ ہونے کے بعد مرد کے اندر، ایک بالغ ہونے کے بعد خاتون کے اندر، لڑکیوں کے اندر جو ظاہر ہوتے ہیں، وہ سارے سسٹم ظاہر ہونے لگے۔ اس کے بعد بھی اس کی طرف توجہ نہیں، ماں باپ یوں سمجھ کر چھوڑ دے ابھی ہمارا بچہ تو جو ہے بچہ ہے، ابھی اس کی عمر شادی کی نہیں ہوئی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جب اس کے بعد یاد رکھے، روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر شادی میں تاخیر کی وجہ سے، شادی میں تاخیر کی وجہ سے اگر وہ مرد، اگر وہ بچہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس گناہ کے ارتکاب کرنے کا گناہ اس کے والدین پر بھی آئے گا، اس کے والدین پر بھی آئے گا۔ انہوں نے نہیں کیا، لیکن وہ سبب بنے، ذریعہ بنے۔ جس وقت اس کو جو چیز ملنا چاہیے تھی، ہم نے ہر چیز دی۔ اس کو پڑھائی کے لیے جس وقت نے انتظام کرنا تھا، اس کی پڑھائی کا اس وقت انتظام کیا۔ اس کے کھانے کا جس وقت انتظام کرنا تھا، اس وقت اس کے کھانے کا انتظام کیا۔ اس کے کھیلنے کا جس وقت انتظام کرنا تھا، اس وقت اس کے کھیلنے کا انتظام کیا۔ اور جس وقت اس کی شادی کا انتظام کرنا تھا، اس وقت ہم نے اس کی شادی کا انتظام نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ آج بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے، چھوٹی عمر میں بچیوں کا نکاح کر لیا جائے تو وہ گھر کی ضروریات اور لوازمات کو پورا نہیں کر سکتی، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ابھی گھر پر جا کر کھانا پکانے لگ جائے، وہ گھر پر جا کر کپڑے دھونے لگ جائے، وہ گھر پر جا کر صفائی ستھرائی کرنے لگ جائے، یا بھی اس کے اندر طاقت اور صلاحیت نہیں پیدا ہوئی۔ لیکن خود ہم معاشرے میں غور و فکر کریں، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں ہیں، جنہوں نے اپنی عمروں کو پڑھائی کے اندر میں ضائع کیا ہے، اور 30 سال 35 سال کے بعد
جب وہ نکاح اور بیاہ ہو کر جا رہی ہے تو وہ کون سے اپنے گھر کی کھانا اور ذمہ داری کو پورا کر لے رہی ہے؟ کون سا اس کو کھانا بنانا آ جا رہا ہے؟ کون سا اس کو اپنی ضروریات اور وہ کپڑے دھونا آ رہا؟ کون سے جو ہے کھانا آج ہوٹلوں سے گھروں میں کھانا منگا کر کھائے جا رہے ہیں؟ کیوں کھانا بنانا نہیں آتا؟ کپڑے دھونے کے لیے دوسروں کو رکھا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے جو اس کو کپڑا دھونا نہیں آتا۔ پیسے کی فراوانی ہو گئی تو یہ ساری چیزوں کے اسباب خود ہو گئے، لیکن جو پہلے تھے وہ آج بھی ہے۔ جو پہلے بچیوں کو نہیں آ رہا تھا وہ اتنی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی بچیوں کو نہیں آ رہا۔ آج ہم معاشرے کو جس بنیاد پر ہم تاخیر کر رہے ہیں، لیٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے جو فتنہ اور جو فساد اور جو گناہ اور جو برائیاں معاشرے میں وجود میں آ رہی ہے، گھر کے گھر تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ارتداد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لڑکیاں اپنی پسند اور اپنی خواہشات اور اپنی بھوک کو پورا کرنے کے لیے دین اور اسلام اور ایمان کو بھی چھوڑ دے رہی ہے، اس کا بھی جو سودا کر لے رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے وقت پر جو ہے اس کی ضرورت کو پورا نہ کیا گیا۔ یہ وجہ ہے، یہ بنیاد ہے، اس کو ہم سمجھے، اپنے معاشرے میں لے کر آئے۔ اگر یہ اسی طرح سے بڑھتا چلا گیا تو یہ دور نہیں کہ کل وہ ہمارے گھر تک بھی وہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں۔ آج اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمارا گھر محفوظ ہے، ہماری عزتیں محفوظ ہے، لیکن آج اسی طرز پر اگر ہم رہے اور ان کی ضروریات کو پورا نہ کیا گیا تو کل جا کر وہی صورتیں ہمارے تک بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو سیریس لے، اس کے اوپر میں سوچے، اس کے اوپر میں غور و فکر کرے کیسے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ پڑھائی شادی کے لیے مانے ہے، شادی پڑھائی کے لیے مانے نہیں ہے۔ شادی کرنے کے بعد بھی پڑھائی ہو سکتی ہے، شادی کرنے کے بعد بھی ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے۔ شادی کرنے کے بعد بھی آج جتنے ڈاکٹروں کے لیے لڑکیوں کی ضرورت ہے، لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں مہیا ہو سکتی ہے۔ شادی ان چیزوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے شادی کو رکاوٹ بنا لیا، رکاوٹ سمجھ لیا۔ کیا شادی رکاوٹ ہے؟ یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، اعلیٰ ڈگریوں کے لیے اور جو بڑی بڑی جو ہے جاب کے لیے یہ جو ہے مانے ہے، یہ مانے نہیں ہے۔ تعلیم کے لیے سب حاصل کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ جس کو جس وقت پر جس عمر میں جس کی جو ضرورت ہے اس کو اس عمر میں اس وقت میں اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ جب کم عمری کے اندر نکاح کیا جاتا ہے لڑکوں کے اندر جو ہے اتنے جذبات اور اتنے جو ہے خواہشات پورا کرنے کے ارمان نہیں ہوا کرتے، لڑکیوں کے اندر ارمان نہیں ہوا کرتے۔ سادگی کے ساتھ بھی اگر والدین نکاح کر دیں اس پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عمریں بڑھتی ہے اب ماں باپ کہیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے پر تو لڑکے اڑ جاتے ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتے، ماں باپ کی جو ہے حقوق طلبی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں، ان کے مالوں کو بیجا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج معاشرے میں وجود میں آ رہی ہے۔ اس کا جو ہے سبب اور اسباب میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سبب یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس وقت پر اور جس عمر میں نکاح کرنا چاہیے تھا اس عمر پر اس کا نکاح نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یا معاشر الشباب منکم جو ہے من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اس کے بعد اس نکاح کر لو جب تمہارے اندر طاقت ہے، اس کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ والدین کو کہا گیا کہ ان کا نکاح کر دو، ان کو ازدواجی زندگی میں بانٹ دو، اللہ خود ان کے دلوں میں آپس میں محبت مودت ڈال دیں گے، آپس میں زندگی گزارنے کی ان کو طاقت اور صلاحیت دیں گے، اللہ ان کے رزق کا انتظام کر دیں گے، اللہ رب العزت تمہارے گھروں میں سکون پیدا کر دیں گے۔ یہ سکون کے لانے کا ذریعہ ہے اور اس سے بڑھ کر ذریعہ یہ ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کرنا نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، شرم گاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کر دو گے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تو ان کی نگاہیں نیچی ہو جائے گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر کے زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، جس کے اندر یہ قوت نہیں ہے، تو اس کو یہ شہوت کو باقی رکھنے کو نہیں کہا، تو کہا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے کثرت سے روزہ رکھے۔ دوسرا حل یہ بتایا شہوت کو توڑنے والی ایک چیز جو ہے اس کا صحیح محل میں اس کو پورا کرنا،
اور وہ نکاح ہے وہ بیوی کے ذریعے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. اگر اس کے اندر طاقت اور صلاحیت نہیں ہے فعلیہ بالصوم، تو اس مرد اور اس لڑکی کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھے. فإنہ لہ وجا، اس لیے کہ شہوت کو توڑنے کے لیے روزہ یہ جو ہے بہت زیادہ مؤثر ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو شہوت کے پورا کرنے اور اس کو توڑنے اور اپنے آپ کو پاک دامن زندگی گزارنے کے لیے یہ دو صورتیں بیان کی. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے معاشرے میں پورا جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بہت ساری برائی، بہت سارے گناہ جو عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کا خاتمہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.